یہ ذمہ داری ہمگانی ہے اور ابدی. لازم ہے کہ سینہ بسینہ غدیر کی امامت کی تبلیغ کریں. سینہ بسینہ آپ دوسرے تک اپنے بچوں تک منتقل کریں. ولایت امیر المؤمنین، ولایت اہل بیت، مودت اہل بیت، محبت اہل بیت، اطاعت اہل بیت، تعلیمات اہل سینہ بسینہ منتقل کریں حتی اشعار اہل بیت پہنچا دیں. ذمہ داری ہے. ایک شعر، ایک قصیدہ، ایک مرثیہ، ایک حدیث، ایک قصہ، ایک معجزہ منتقل کرنی ہے. پیغام حدیث آج یہ مہم ذمہ داری ہماری دوش پر ہے. جس طرح ہم سے پہلے یہ ذمہ داری ہمارے باپ دادا کی دوش پر تھی، آج ہماری دوش پر. کل ہمارے فرزندوں کی دوش پر یہ ذمہ داری ہوگی، کیونکہ یہ سلسلہ کا قیامت ہے. والوالد الولد، ہر باپ کو بیٹے، کل کو ہماری نسلیں باپ بنیں گی، اپنے فرزندوں تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے. ہر شخص استاد سے لے کر طالب علم تک، سرکار سے لے کر ملازم تک، نوکر تک، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. امیر سے لے کر وزیر تک کوئی بھی فرد اس سلسلے میں معاف نہیں. جو جس قدر کر سکتا ہے اس سلسلے میں کرنا اس کی ذمہ داری. چونکہ ہر فرد کو مومن بننا ہے اور ایک دوسرے کا بھائی بننا ہے، علوی بننا ہے، قدیری بننا ہے، عاشورائی بننا ہے. یہ سب قدیر کے بعد ہے. قدیر کے بعد کربلا ہے، قدیر کے بعد عاشورا ہے، قدیر کے بعد ظہور ہے، قدیر کے بعد انتظار. اگر قدیر کو منہا کر دیں، نکال دیں آپ اپنے اسلام سے، قدیر کو نکالیں، نہ عاشورا، نہ کربلا، نہ حسینی، نہ انتظار، نہ ظہور، یہ سب قدیر کے بعد ہے. قدیر کو بچانے کے لیے کربلا وجود میں آئی ہے. ولایت و امامت و نظام قدیر کو بچانے کے لیے آقا عبداللہ حسین نے قربانی دی ہے. اسی نظام کو نافذ کرنے کے لیے آقا امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. ہم پہ لازم ہے یاد قدیر، نام قدیر اور پیغام قدیر کو زندہ رکھیں. ہمیں شہیدان راہ قدیر کو زندہ رکھنا ہے. ہمیں حامیان قدیر کی یاد کو زندہ رکھنا ہے. کتنے افراد اس راہ میں شہید ہوئے ہیں، کتنے افراد اس قدیر کی حمایت کے لیے قربان ہوئے ہیں، ایک ایک کو یاد کرنا ہے. ہمیں قدیر کو زندہ کرنا ہے. اب نہ معلوم کتنے ہم میں سے احساس کریں گے اور قدیر کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے. ہمیں مولائے قدیر علی ابن ابی طالب سے لے کر تمام وارثان قدیر، حسن و حسین، سجاد و باقر، جعفر و موسیٰ، رضا و تقی و نقی و عسکری، اور آخرین وارث قدیر، وارث تمام انبیاء، خاتم الاوصیاء، مہدی موعود اجل اللہ تعالی. ان تک کے تمام نام و یاد و سیرت و سنت کو زندہ رکھنا ہے. یہ پیغام قدیر ہے. قدیر منانا یعنی یہ ہے تاکہ ہمارے نام بھی قدیر کو تاریخ میں زندہ رکھنے والوں کی فہرست میں، قدیر کو اور پیغام قدیر کو دوسروں تک پہنچانے والوں کی فہرست میں شامل کیے جا سکے. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہر برادر مومن اگر واقعاً قدیری ہیں تو کمر ہمت باندھ لیں اور سنجیدگی کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ عہد کر لیں کہ ہم قدیر کو زندہ رکھیں گے. قدیر کو زندہ رکھنے اور قدیر کے پیغام
پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر مومن اپنے استعداد کے مطابق کام کرے. غدیر کے لیے کام کرنا مظلوم ترین امیر غدیر امام عاشقان شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے لیے کام کرنا ہے. غدیر کے لیے کام کرنا تمام اہل بیت کے لیے کام کرنا بلکہ تمام انبیاء کے لیے کام کرنا ہے. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ پھر عرض کرنا کبھی ایک معلم سے لے کر ایک شاگرد تک ہر شخص اپنی مثال کے مطابق غدیر کے لیے آمادہ ہوں. ذاتی طور پر بھی خود کو آمادہ کریں. اگر آپ باقی عیدوں کے لیے بناتے ہیں اس سے بڑی عید نہیں ہے اسلام میں. سب سے بڑی عید اس کے لیے ضرور لباس بنائیں. بچوں کے لیے بھی لباس بنائیں اور ضرور اہتمام کریں. شاعر اشعار کا اہتمام کریں, قصیدہ خان قصیدوں کا اہتمام کریں, مقررین خطبوں کا اہتمام کریں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جو کچھ بھی کر سکتے عیدی کا اہتمام کریں, جو ہے دوستوں کی دعوت کا اہتمام کریں, نظر و نیاز کا اہتمام کریں. بہت کچھ جو کچھ کر سکتے ہیں. سبیلوں کا اہتمام کریں, اشتہارات کا اہتمام کریں, پینفلیٹ کا اہتمام کریں اور بینر کا اہتمام کریں. جو لوگ میڈیا پر ہیں وہ میڈیا پہ کام کرنا شروع. جو لوگ آفس میں اپنے آفسوں کو سجائیں, جو امام بارگاہ متولی وہ امام بارگاہوں کو سجائیں, جو مساجد کے وہ مساجد کو غدیر کے حوالے سے نام و یاد غدیر کے حوالے سے آمادہ ہونا ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے. اسلامی, انسانی, شرعی, فقہی اور شیعی ذمہ داری. اہل بیت نے اس غدیر کے لیے قربانی کی. اس غدیر کے لیے قربانی کی. اب آپ ان کی قربانیوں کو پڑھیں. پیغمبر اسلام سے لے کر ہمارے مدن سب نے قربانی دی ہے. اسی نظام ولایت کو نظام ولایت, نظام امامت یہ غدیر سے ملا. اسی کے لیے قربانی. آقا امام کاظم نہ معلوم کتنے سال, شاید 14 سال, شاید 10 سال زندہ رہے. کیوں رہے؟ یہ نظام رہے تاکہ ظہور کے لیے زمینہ سازی ہو, ظہور کے لیے افراد پیدا ہو جائیں. زندان ب زندان منتقل ہوتے, تکلیفیں برداشت کرتے رہے, سزائیں کاٹتے رہے, زنجیریں پہنتے ہوئے. اس قدر کمزور ہو گئے کہ دیکھنے والوں نے کہا کہ یہاں سفید چادر پڑی ہے, اس کے نیچے کوئی نظر نہیں آتا.